السلام علیکم، میں ہوں مدثر کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ویلنس مدثر کریم کے ساتھ۔ اس وقت میں موجود ہوں نیو ہاسپٹل کے شعبہ ریڈیالوجی کے انچارج پروفیسر شہزاد کریم بٹی صاحب کے ساتھ، اور ان سے ہم پوچھیں گے بلکہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور ان ریومرس کے بارے میں کوشش کریں گے جو آج کل ریومرس چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر، کس حوالے سے؟ سروائکل کینسر کی ویکسین کے حوالے سے۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ یہ تو ناظرین کو بتائیے گا کہ سروائکل ویکسین جو ہے یہ کیا ہے اور اس کو لگوانا کتنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں ہم پہلے شروع کریں کہ سروائکل کینسر ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ میں چونکہ ریڈیولوجی سے تعلق رکھتا ہوں تو ہمارے پاس پیشنٹ سی ٹی اسکین کے لیے اور ایم آر آئی کے لیے الٹرا ساؤنڈ کے لیے آتے ہیں سروائکل کینسر کے پیشنٹ۔ ٹھیک ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ سروائکل کینسر ایک ایسا خطرناک بیماری ہے کہ مریض کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس کو کینسر ہوا، اور جب تک وہ پیشنٹ ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ کرانے یا سی ٹی اسکین کرانے یا ایم آر آئی کرانے آنے تک پہنچتا اس سے کینسر آلریڈی پھیل چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے تو سائن سمپٹم بہت زیادہ نہیں ہوتے۔ اب بیسکلی کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک وائرس ہے، جو ایچ پی وی یعنی ہیومن پیپلوما وائرس ہے، جو اس کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ اب یہ جو ویکسین انہوں نے شروع کی ہے، ویکسین کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان بچیوں کو جن کی ایج 9 سے 14 سال کے درمیان ہے ان کو ویکسین لگائی جائے تاکہ وہ مستقبل میں جا کے اس موذی مرض کا مبتلا نہ ہو۔ اب بات ہی سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ 9 سے 14 سال تک یہ لوگ ہم سے اکثر سوال پوچھتے ہیں۔ بیسیکلی اس ویکسین کا جو افیکٹ ہے وہ اس ایج گروپ میں میکسیمم ہے۔ ویسے تو یہ 26 سال تک کی عمر کے بعد، اور بات ہوتی ہے 40 ایئرس کی عمر تک لگا ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہماری جو مہم چلی وہ 15 ستمبر سے لے کے 27 ستمبر تک، وہ اسی لیے کہ اس ایج کے بچوں کو بھی ویکسین لگائی جائے۔ اچھا، یہ ویکسین لگانی کیوں ضروری ہو گئی؟ کیونکہ اس میں ہیومن پیپلوما وائرس سے بچانا ہے۔ آپ کو ایک گردش کر رہے ہیں روزانہ ایک نئی چیز سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے کہ اس سے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ تو بتائیں۔ اچھا، اس سے مجھے حیرت یہ ہے کہ میں نے بھی میڈیا کی چیزیں بھی دیکھی ہوں، اس پہ سب سے زیادہ کامنٹ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کچھ ڈاکٹر ہی نہیں ٹھیک ہے۔ ہیں یا ان کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، امریکہ میں ہی لگ رہی ہے، یورپ میں ہی لگ رہی ہے، سعودی عربیہ میں ہی لگ رہی ہے، اگر کوئی اس میں ویکسین میں پرابلم ہو تو وہ لوگ اپنے ملک کے لوگوں کو یہ اپنے ملک کی لڑکیوں کی ویکسین کیوں لگائیں؟ ٹھیک ہے۔ اگر وہ لگا رہے ہیں تو ہمیں طریقہ ہوگا، اگر وہ لگا رہے ہیں تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ نمبر دو، جو گورنمنٹ کے خلاف انسٹرکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر بچی کے والدین سے ریٹرن کانسنٹ لینا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ زبردستی ویکسین نہیں لگا سکتا۔ آپ اگر مطمئن ہوں گے، آپ کی تسلی ہوگی، آپ ریٹرن لکھ کے دیں گے تو ہی ویکسین ہوگی۔ تو اس لیے اس میں کوئی کانسپریسی تھیوری یا پریشان ہونے کی میرا خیال کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ سروائکل کینسر جب شروع ہوتا ہے تو بڑے مسائل کھڑے کر دیتا ہے، پوری فیملی اس میں ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ یہ کون کون سے مسائل ہو سکتے ہیں اور اس سے کیسے بچنا ہے؟ لیکن سروائکل کینسر کی سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ سروائکل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بچے جانے کے لیے اس میں بعض اوقات کوئی ایسی ہے، یہ جگہ ایسی ہے کہ اس سے ہماری بے شمار دھرتی کو آتی ہے، اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ وہ شہر کے بارے یا میڈیکل ایکسیس نہیں ہے اس کے بارے، یا پراپر ڈائگنوسس نہیں ہوتا، وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب تک وہ پیشنٹ ہمارے پاس کسی بھی نالج سے پہنچتا ہے تو کینسر آلریڈی پھیل چکا ہوتا ہے۔ جب کینسر پھیل چکا ہوتا ہے تو اس کی سرجری بھی ہوتی ہے، تو اس کی کیمو بھی کرا سکتے ہیں، تو ریڈیو بھی کراتے ہیں، لیکن وہ چیز اس لیے اگر ایک ویکسین سے اپنی بچی کو آپ ہمیشہ کے لیے کینسر سے بچا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ غلط نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آسٹریلیا کی حکومت جو ہے اس نے تو نعرہ لگا دیا کہ 2026 کے بعد وہاں پر سروائکل کینسر جو ہے نا وہ انڈیکیٹ ہو جائے گا۔ ہم اس حوالے سے کس مقام پہ بھی کھڑے ہیں؟ ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ WHO کی بیس کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ WHO کا یہ پروجیکٹ یہ ہے کہ 2030 تک اس نے ساری دنیا کو کینسر فری کرنا، سروائکل کینسر فری کرنا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال گورنمنٹ کا گول بھی 2025 میں شروع کیا ہے، تو یہ ان کا گول بھی ہے کہ 2030 کے آنے سے پہلے تمام بچیوں کو 9 سے 14 سال کے بچوں کو ویکسین لگا دی جائے تاکہ ان کے اندر کینسر کا احتمال جو ہے ختم ہو سکے۔ آپ کیونکہ آپ کا نام ہے شہزاد کریم بٹی ریڈیالوجی کے حوالے سے، تو آپ کے پاس کیوریز آتی ہوں گی کہ لوائیے یا نہ لوائیے؟ بہت زیادہ پیرنٹس بیچارے بہت پریشان ہیں، کیونکہ اسکول والے ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں ہاں یا نہ میں جواب۔ ٹھیک ہے۔ ہم ہاں کریں گے تو ہم لگائیں گے، نہ کریں گے تو ہم
نہیں لگائیں گے لیکن ہمیں آپ کی طرف سے ایک افرمیٹیو یس اور نو چاہیے، وہ پھر بیچارے سوال پریشان ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی بچی کا باپ ہوگا ظاہر ہے اس کو آپ ایسی چیز ان سے بارے میں پوچھیں جو وہ جانتے نہیں ہیں تو پریشانی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جب وہ ادھر ادھر کی افواہیں سنتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، تو پھر بندہ مزید کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا۔ تو چلتے چلتے آپ ہیلتھ ویلنس ود مدثر کبیر کے پلیٹ فارم کے ذریعے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ یہ دوسرے سے تیسرا بڑا کینسر ہے پاکستان کے اندر بچیوں اور خواتین کے اندر۔ اگر آپ ایک ویکسین اگر یہ پرائیویٹلی لگوائیں تو میرا خیال 15-20 ہزار سے کم نہیں ملے گی۔ اگر آپ ایک ویکسین سے اپنی بچی کو ہمیشہ کے لیے اس کینسر سے محفوظ کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کو لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ آپ اس کے بارے میں پھر بھی سوچ لیں، مشورہ کر لیں، لیکن پھر ڈاکٹر میرا خیال یہ ہے کہ اس کو لگوانا چاہیے تاکہ ہماری بیٹی اس دوسری مرض سے مستقبل میں محفوظ رہ سکے۔ ڈاکٹر شہزاد کریم بٹی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے وقت دیا اور سروائکل کینسر کے حوالے سے مفید ایک پیغام جو ہے نا آپ نے ناظرین کے لیے بہت میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے مدثر طبیب کو ہیلتھ ویلنس ود مدثر طبیب سے دیجیے اجازت۔